بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر اشارہ ربط کے ساتھ۔ پارہ نمبر 14، 15 سطری مصحف کے اعتبار سے ہم لیتے ہیں صفحات 1 سے 5۔ سورہ حجر یہاں شروع ہوتی ہے اور یہ مکی صورت ہے، تقریباً 11 یا 12 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں رسالت پر دلیل اور مشرکین کے شبہات کا رد اور تنبیہ۔ اس کے مضامین کچھ ایسے ہیں کہ فرشتوں کا مطالبہ کیا مشرکین نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو دیکھو، دوسری نشانیوں کو دیکھو، ابلیس کے تکبر کی مثال مت لو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ فرشتے کون سے چاہیے، ابراہیم والے یا لوط والے علیہم السلام، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے 4 مضمون، آخر میں ان 4 میں سے ایک کا اشارہ یاد رکھنے کے لیے بطور اینکر لیں گے ہم، لیکن ہر صفحے سے کم از کم ایک اشارہ تو یاد رہے تاکہ صورت سے کچھ تو مانوسیت ہو۔ ہر صفحے پر اس اشارے کو لال رنگ میں دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 1، کافر قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ہر قوم کی ہلاکت کا وقت مقرر ہے، نہ پہلے آتا ہے نہ بعد میں۔ کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا اور فرشتے لانے کا مطالبہ کیا۔ فرشتوں کے نازل ہونے کے بعد مہلت نہیں ملتی، تو گویا یہ کہا گیا کہ فرشتوں کے بجائے قرآن کو دیکھو جسے ہم نے نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا اور مجرم ایمان نہیں لاتے۔ اور نشانیوں کی بات ہو تو اگر ہم کافروں کے لیے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں تب بھی وہ اسے جادو سمجھیں گے۔ اب دیکھیے نشانیوں کو، ہم نے آسمان کو مزین کیا، شیطانوں سے محفوظ رکھا، اور جو چوری سے سنے انہیں شعلہ مارا جاتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، پہاڑ گاڑے، ہر چیز مناسب انداز سے اگائی، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم مقررہ مقدار میں انہیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہوائیں بھیجیں، بارش برسائی، سیراب کیا تمہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اسی کے پاس سب کا علم ہے، وہی سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اللہ نے انسان کو خشک مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جب آدم میں روح پھونک دوں تو اسے سجدہ کریں۔ بس فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کیا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے۔ تو اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک اسے ملعون بنا دیا۔ ابلیس نے مہلت مانگی تو اسے مقررہ وقت تک مہلت دی گئی۔ ابلیس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا سوائے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا تیرا نیک بندوں پر کوئی اختیار نہیں اور جہنم ہی گمراہوں کا ٹھکانہ ہے۔ متقین جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، ان کے دلوں سے کینہ نکال دیا جائے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، مگر اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ تو اب فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے فرشتوں کی مطالبہ کیا تھا نا، تو یہ مثالیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو ابراہیم گھبرا گئے۔ فرشتوں نے ابراہیم کو علم والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ ابراہیم نے بڑھاپے کے باوجود اولاد کی بشارت پر حیرت کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہی مایوس ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے ابراہیم کو بتایا کہ وہ لوط کی مجرم قوم کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں۔ پھر فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ وہ سزا کا وعدہ لے کر آئے ہیں۔ فرشتوں نے لوط کو رات کے وقت اہل خانہ کے ساتھ نکلنے اور پیچھے نہ دیکھنے کا حکم دیا۔ شہر کے لوگ خوشی خوشی لوط کے پاس آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قوم نے نہ مانا، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو چکے تھے۔ قوم لوط پر صبح کے وقت سخت چیخ کا عذاب آیا، ان کی بستی الٹ دی گئی اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس میں اہل ایمان کے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ ایکا والوں کو بھی ظلم کی وجہ سے سزا دی گئی۔ حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، وہ پہاڑوں میں محفوظ گھر بناتے تھے مگر عذاب سے نہ بچ سکے، انہیں صبح کے وقت چنگھاڑ نے پکڑ لیا اور ان کا مال وغیرہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اللہ نے زمین و آسمان وغیرہ حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں اور بتایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اب اس صورت کے آخر میں ہدایت آ رہی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے، اللہ نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ دوسروں کو ملی دنیاوی نعمتوں کی طرف نہ دیکھیے، مومنوں کے لیے نرم رہیے، آپ صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ ہدایتیں بھی باقی ہیں لیکن یہاں صفحات ہوئے 1 سے 5۔ اس میں اشارات ہیں فرشتے، ابلیس و آدم، جہنم و جنت، ابراہیم و لوط، ایکا و حجر،
اور اس کو بہت آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کا مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا قرآن کو دیکھو، نشانیوں کو دیکھو، ورنہ تم ابلیس کے نقش قدم پر جا رہے ہو اور اس کا انجام جہنم ہے۔ کون سے فرشتے چاہیے، ابراہیم والے یا لوط والے؟ ایکا و حجر سے سبق لو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 6 سے 10۔ سورہ حجر کی ہدایات چل رہی ہیں۔ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مانا ان سے ضرور پوچھو گی، اللہ ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ملی ہے اسے کھل کر بیان کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ مذاق اڑانے والوں سے خود نمٹ لے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرکوں کی باتوں سے آپ کو رنج ہوتا ہے، آپ تسبیح، سجدہ اور عبادت کیجیے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ یہاں سے سورہ نحل شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، سن 12 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں توحید و رسالت پر دلیل، مشرکین کے شبہات کا رد اور تنبیہ اور نعمتوں کا بیان۔ اس کے مضامین ہیں توحید و رسالت، اور اس میں مختلف چیزیں ہیں، اس میں سے چند یہاں پر ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اور احسانات، متکبرین و متقین کا رد عمل، رسالت پر اعتراضات کے جوابات، مشرکوں کی بیجا رسمیں، توحید کے لیے مثالیں وغیرہ۔ اسی طرح احکام بھی ہیں اور ہدایات بھی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ آ پہنچا، جلدی مت کرو۔ اللہ شرک سے پاک ہے، وہی فرشتوں کے ذریعے توحید کا پیغام دے کر وحی نازل فرماتا ہے۔ اسی نے زمین و آسمان پیدا کیے، انسان کو نطفے سے پیدا کیا مگر وہ جھگڑنے لگا۔ اسی نے چوپائے دیے جن میں زینت ہے۔ اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے دیے، آگے بھی دے گا جیسے آج کل کی کاریں، ٹرینیں، جہاز ہیں۔ اللہ صحیح راستہ بتاتا ہے، زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ بارش، جانور، زیتون، کھجور، انگور، دیگر پھل اور کھیتیاں، ان سب میں نشانیاں ہیں۔ اس نے تمہارے لیے رات، دن، سورج، چاند، ستارے اور رنگین چیزیں بنائیں، ان میں نشانیاں ہیں۔ تم کو سمندر دیا، اس کا تازہ گوشت اور زیور دیا، کشتیوں کو چلایا تاکہ تم شکر گزار بنو، پہاڑ، نہریں اور راستے بنائے۔ تو کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سب جانتا ہے، جبکہ مشرکوں کے معبود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آخرت کے منکرین تکبر کرتے ہیں اور اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ کفار قرآن کو پرانی کہانیاں قرار دیتے ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، یہ ہے مستکبرین۔ پچھلی قوموں نے بھی مکر کیا تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ قیامت کے دن اللہ کافروں کو رسوا کرے گا اور ان کے جھوٹے معبودوں کے بارے میں پوچھے گا۔ جب ظالموں کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جب متقیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا اللہ نے، تو کہتے ہیں خیر نازل کیا، ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے۔ ان کی روحیں فرشتے عزت سے قبض کرتے ہیں اور انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ کفار و منکرین عذاب یا فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ برے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو رسولوں کا کام تو صرف واضح پیغام پہنچانا ہے، اب وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے تو کچھ نے ہدایت پائی اور جھٹلانے والے تو ان کا انجام برا ہوا۔ اللہ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کفار قسمیں کھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، مگر اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی، انہیں دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیا جائے گا اور آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی، تو یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہیں صفحات 6 سے 10۔ اس کی جو اشارے ہیں وہ ہیں نشانیاں، نعمتیں، متکبرین، متقین، رسول۔ نشانیاں، نعمتیں، متکبرین، متقین اور رسول، اور ان کو جوڑیں جملوں سے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھیں، نعمتیں یاد رکھیں، متکبرین میں سے نہ بنیں بلکہ متقین بنیں اور رسول کی تعلیمات پر عمل کریں۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ اللہ نے مردوں ہی کو رسول بنایا ہے، اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے۔ بری چالیں چلنے والوں کو اچانک آنے والے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، اور یہ ڈر نہیں لگتا کہ اللہ انہیں چلتے پھرتے یا خوف کی حالت میں پکڑ لے گا۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات و فرشتے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو دو معبود نہ بناؤ، اللہ اکیلا معبود ہے، اسی سے ڈرو۔ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہو اور مشکل دور ہونے پر شرک کرتے ہو،
یہ مشرکین جھوٹے معبودوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی شان پاک ہے مگر وہ اس کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ مشرکین خود بیٹی کی خوشخبری سن کر غمگین اور شرمندہ ہو جاتے ہیں، یعنی بیٹی کی پیدائش پر۔ اگر اللہ ظلم کی سزا فوراً دیتا تو کوئی جاندار نہ بچتا، مگر وہ مہلت دیتا ہے، مگر جب مقررہ وقت آ جائے تو پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ مشرکین اپنی ناپسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ پچھلی قوموں کو بھی شیطان نے ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے۔ اللہ نے کتاب نازل کی تاکہ حق واضح ہو اور اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہو۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، بنجر زمین کو زندہ کیا، چوپایوں، دودھ، کھجور، انگور سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان سب میں نشانی ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو مختلف پھلوں سے غذا لینے کا الہام کیا، اس کے شہد میں شفا ہے اور یہ بھی بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا اور وہی موت دیتا ہے، اسی نے رزق دیا، پھر بھی لوگ نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے جوڑے بنائے، اولاد اور پوتے عطا کیے، مگر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ مشرکین کے معبود رزق نہیں دے سکتے، اور اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، وہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال دی غلام کی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور ایسے شخص کی جس کے پاس فراوانی ہے، یعنی بہت کچھ ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے مثال دی ایک گونگے کی جو کچھ کام نہیں آتا اور ایسے شخص کی جو عدل کا حکم دیتا ہے اور راہ راست پر ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور قیامت پلک جھپکنی ہے، اس سے بھی کم وقت میں آ جائے گی۔ پیدائش کے وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی قوت دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آسمان میں پرندوں کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے، اس میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا مختلف نشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کے سامنے ساری کائنات ہے اور وہ مختلف جگہوں کو بتا کر اشارے کر رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، خیمے دیے، اون، بال اور کھال دیے، سائے بنائے، پہاڑوں میں پناہ گاہیں دی، لباس دیے تاکہ تم فرما بردار بنو، مگر اکثر لوگ جان بوجھ کر نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، ظالموں کو عذاب ملے گا، اس میں نہ کمی ہوگی نہ مہلت ملے گی۔ قیامت کے دن مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کی شکایت کریں گے، لیکن وہ معبود انہیں جھٹلائیں گے۔ تو یہ ہوئے صفحات 11 سے 15، اور اس کے اشارے ہیں انسان بیٹیاں، احسانات مثالیں، احسانات، انسان بیٹیاں، احسانات مثالیں، احسانات، انسان بیٹیاں، احسانات مثالیں، احسانات، اور جوڑنے والے جملے ہیں۔ یاد رکھو کہ رسول بھی انسان تھے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، مثالوں سے سبق حاصل کرو اور احسانات کو کبھی نہ بھولو۔ الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں صفحات 16 سے 20 کی طرف۔ کفر، اللہ کے راستے سے روکنا، فساد کا سبب ہونے کی وجہ سے مزید عذاب کا سبب بنے گا۔ ہر امت پر گواہ بنایا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے روکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو اور پکی قسمیں نہ توڑو۔ تم نے اللہ کو اپنا گواہ بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اس عورت کی طرح نہ بنو جو مضبوط دھاگا کاٹ کر توڑ دیتی ہے۔ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، اللہ تمہیں آزماتا ہے اور وہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے بازی کا سبب نہ بناؤ، ورنہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے عہد کو دنیا کے معمولی فائدے کے بدلے مت بیچو۔ اللہ کے پاس ملنے والا بدلہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ صبر کرنے والوں، ایمان و نیک عمل والوں کے لیے انعامات ہوں گے۔ قرآن پڑھنے سے قبل شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایمان و توکل والوں پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، اس کا اثر ان پر ہوتا ہے جو اسے دوست بناتے اور شرک کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کی تبدیلی پر کفار اعتراض کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ثابت قدم رکھنے اور ہدایت و خوشخبری کے طور پر ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عجمی سکھاتا ہے، جبکہ یہ قرآن صاف عربی میں ہے۔ اللہ کی آیات پر ایمان نہ لانے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی آیات پر ایمان نہ رکھنے والے ہی جھوٹ گھڑتے ہیں۔ ایمان کے بعد کفر کرنے پر اللہ کا غضب ہوگا۔
سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو، مگر جو دل سے کفر کو قبول کرے تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ کفر کرنے والوں کو اللہ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، وہ لوگ غافل ہیں اور آخرت میں خسارہ پانے والے۔ جنہوں نے آزمائش کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد اور صبر کیا، اللہ ان کو بخش دے گا۔ قیامت کے دن ہر کوئی اپنی فکر کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے ایک پرامن بستی کی مثال دی جو سہولتوں میں تھی، پھر انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی تو بھوک اور خوف کی سزا ملی۔ اللہ کے رسول کو جھٹلایا تو عذاب میں پکڑے گئے۔ حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی ہوں۔ البتہ جو مجبور ہو جائے اس کے لیے اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پر جھوٹ گھڑ کر اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام نہ کرو، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے مگر پھر دردناک عذاب ہوگا۔ یہود پر جو کچھ حرام کیا گیا تھا وہ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے تھا۔ نادانی میں گناہ کر کے توبہ و اصلاح کرنے والوں کو اللہ بخش دے گا۔ ابراہیم ایک مکمل امت کی طرح تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں ہدایت دی اور دنیا میں بھلائی دی، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ اور سبت یعنی ہفتے کا دن ان لوگوں پر لازم کیا گیا جو اس میں اختلاف کرتے تھے، اور قیامت کے دن اللہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اب یہاں سے ہدایات ہیں خاص۔ دین کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور بہترین انداز میں بحث کرو۔ بدلہ لو تو برابر کر لو، لیکن اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے، ان کی سازشوں پر غم نہ کیجئے، اللہ تعالی متقین و محسنین کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہوئے اشارے، امر و نہی، تعوذ، کفر، حلال، دعوت۔ امر و نہی، تعوذ، کفر، حلال اور دعوت۔ امر و نہی کا اختیار اس اللہ کے پاس ہے جس کی کتاب کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم ہے۔ کفر سے دور رہیے، حلال و حرام کا خیال رکھیے اور دین کی دعوت عام کیجیے۔ تو یہ ہوئے پارہ نمبر 14 کے اشارات اور مضامین۔ تو حجر کے مضامین تو یاد رکھنا بہت آسان ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، فرشتوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ابلیس کے قدم پر چل رہے ہو، جہنم میں جاؤ گے۔ کون سے فرشتے چاہیے، ابراہیم یا لوط کے علیہم السلام؟ ایکا و حجر سے سبق لو۔ حجر کے مضامین یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ اور نحل بھی، اس میں مضامین ہے توحید و رسالت کے اور توحید و احسانات کے اور احکام اور ہدایات۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔